بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو شخص آپ کو اچھے اور برے سے نہیں روکتا اس شخص کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صرف اپنے فائدے کے لیے ہی رہتا ہے۔ ہارنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہارنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ عموماً گھر سے لاپرواہ رہتی ہیں۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو، خود کو آزا یعنی کہ تکلیف میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جب کوئی شخص ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ کھا چکا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو اس دھوکے سے بچائے۔ بے وقوف لوگوں کی زبان خنجر کی طرح ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سچ چٹان کی طرح قائم و دائم رہتا ہے اور صحیح وقت آنے پر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے دکھ اور تکلیف سنیں، آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی۔ دنیا کی تاریک ترین برائیوں میں سے ایک یقیناً کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ دونوں کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے اور وہ آپ کی خراب سوچ ہوتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں۔ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بادشاہ بن جاؤ۔ لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ تم اس دنیا کی پرواہ کرتے ہو جو تمہاری مشکل میں تمہارے کسی بھی کام نہیں آنے والی ہے۔ آپ کی زندگی کو اور آپ کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے ہی کرتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے، ہمیں اپنا درد تو درد لگتا ہے لیکن کسی اور کا درد مذاق لگتا ہے۔ آپ کی منزل وہ نہیں ہے جہاں آپ ہیں، آپ کی منزل وہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھیں۔ اگر 2 لوگوں میں
کبھی بھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ دشمن کی فوج پر قبضہ کرنا اس کو تباہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں گی، تم ان کے مالک بن جاؤ گے۔ کسی انسان سے بآسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ اسے پہلے ایک دو بار آزما لیا جائے۔ خود غرضی کو دنیا سے نکال دو، لوگوں کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی میں خوشحالیاں آ جائیں گی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ناکام سوچ رکھنے والوں سے دور چلے جاؤ۔ ہمارا زوال دیکھنے کے منتظر کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی۔ نمبر 1 بولے گئے الفاظ، نمبر 2 گزرا ہوا وقت، اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہترین بچے چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو آپ بہت سی خوشیوں سے محروم ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ مستقبل کی آسانی کے لیے، یعنی کہ آنے والے زمانے کی آسانی کے لیے اپنے آپ کو مشکلوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ مایوسی انسان کو کامیابی سے نااہل کر دیتی ہے۔ ایک بات کو بار بار دہرانے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس انسان پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں جو انسان لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ مرد اپنی کھوئی ہوئی چیزوں پر ماتم کرتے ہیں، جبکہ عورتیں ان چیزوں پر جو ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ اپنے بچے کو چالاکی کبھی نہ سکھائیں، ورنہ اس کی چالاکی کا سب سے پہلے شکار آپ ہی ہوں گے۔ ایمانداری ایک نایاب دولت ہے جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ خوش اخلاقی میں کسی پر سبقت لے جانا، یعنی کہ اس سے آگے نکل جانا، سب سے بڑی فتح یعنی کہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسروں کو احساس دلائے بغیر ان سے آگے نکل جانا ایک عظیم فن ہے۔ احمق یعنی کہ بے وقوف کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کی مرضی کرنے دی جائے۔ اگر آپ جنگل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جنگل میں داخل ہونا پڑے گا، چاہے وہ جنگل کتنا ہی عجیب اور خوفناک ہی کیوں نہ لگے۔ جو شخص طاقت حاصل کرنے کی خواہش پر قابو پالے وہ سب سے زیادہ طاقتور بن جاتا ہے۔ برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو یعنی کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں، مان لیں،
تو کوئی بھی انہیں آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ 3 لوگوں کے خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں: پاگل، عاشق اور شاعر۔ کوئی انسان حقیقی معنوں میں اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک اس کی آزادی کا دار و مدار دوسروں کی سوچ، احساس اور عمل پر ہو، اور جس کے پاس اس آزادی کی حفاظت اور اسے برقرار رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کر لیا کریں۔ ہماری زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم نے پرندوں کے ساتھ ہوا میں اڑنا سیکھا اور ہم نے مچھلیوں کے ساتھ سمندر میں تیرنا سیکھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم زمین پر بھائیوں اور بہنوں کی طرح نہیں سیکھ سکے۔ صبح جاگنے کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں کی لسٹ بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ مشکلات کو کم کرنے میں لوگوں کی مدد کریں، مشکلات کو بڑھانے میں نہیں۔ ہوا کی طرح تیز، جنگل کی طرح خاموش، آگ کی طرح گرم اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو زندگی میں کبھی بھی شکست، کبھی بھی ہار نہیں ہو سکتی۔ لوگ آپ کو رلائیں گے لیکن آپ کو پھر بھی نہیں رونا، کیونکہ اگر آپ روئے تو لوگ آپ کو اور رلائیں گے۔ دنیا میں 95% لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام وہ کبھی بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ جو فضول کاموں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں تو وہ ضروری کاموں میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ بے وقوفوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی رائے نہیں بدل سکتے، اور نمبر 2، جو خود کو نہیں بدل سکتے۔ وہ حکمت جس میں ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے بیکار ہے۔ دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ تعلیم اپنے غصے یا خود اعتماد کو کھوئے بغیر تقریباً کسی بھی چیز کو سننے کی صلاحیت ہے۔ ہر کام دوسروں کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی صلاحیت دوسرے سے مختلف الگ ہوتی ہے۔ جیسے کوئلے اور سونے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی لمبی قطار لگی ہوتی ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر اپنی زندگی بدل سکتے ہو۔ خاموشی سے بہتر کوئی بھی رد عمل نہیں ہے۔ بغیر لڑے دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کے 2 بہترین طریقے۔ نمبر 1، دشمن چاہے کتنی بھی کوشش کرے، اگر آپ کی ساکھ اچھی ہو اور لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو دشمن کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اپنے عمل اور اپنے رویے سے دوسروں کے دل کو جیتنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2،
جب آپ دشمن کی چالاکیوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے آپ ہی اپنی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کا سکون اور بے نیازی ہی اس کی سب سے بڑی شکست بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش اور مضبوط رہیں۔ 3 جگہ جہاں خاموش رہنے سے آپ کی عزت اور وقار میں 100 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی آپ پر تنقید کریں تو جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ یہ آپ کی سنجیدگی اور برداشت کو ظاہر کرتا ہے اور مخالف کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جب کوئی بحث بے مقصد ہو تو اس میں نہ پڑیں، بلکہ خاموش رہ کر اپنی توانائی کو بچائیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کے راز جاننا چاہے تو اپنے ذاتی معاملات کو ظاہر نہ کریں۔ خاموشی آپ کو محفوظ اور باوقار بناتی ہے۔ خاموشی بعض اوقات سب سے مضبوط ہتھیار اور عزت بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں بات کرتے وقت ہر انسان بہت محتاط ہوتا ہے۔ خوشی کو خوش نصیبی نہ سمجھو، یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ جفاکشی اور محنت سے انسان محتاجی سے آزاد رہتا ہے۔ دکھ کا بہترین علاج صدقہ ادا کرنا ہے۔ صدقے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سی پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ جو انسان 100 سال کی عمر پائے، اس کے بارے میں سب سے قابل ذکر شے اس کی عمر ہوتی ہے۔ دماغ کی طاقت سکون میں ہے، اسی لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ لوگ آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ کی زندگی میں سکون برقرار رہتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا فرض جانوروں کو ظلم سے بچانا ہے۔ جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو بے چینی اور مسائل ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تھیں خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے۔